اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. راحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. محبت سے پڑھئے گا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خود، ناکساں را پیر کامل کامل آرا. سب پڑھئے. داتا حضور کے عرس کی نورانی ساعتیں ہیں. شہر لاہور پر انوار و تجلیات برس رہے ہیں، اور اہل لاہور پر واجب و لازم ہے کہ داتا حضور کے نام کی دھومیں مچائیں. پڑھئے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور ناکساں را پیر کامل کامل آرا. حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پرپوتے ہیں، آپ کے علم و فضل کے وارث ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ظاہری محاسن ہوں یا باطنی کمالات ہوں، اس دور میں محاسن امام احمد رضا کا سورج چمکا تو حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کے چہرے میں چمکا. احمدی حسن، احمدی تقوی، احمدی فتوی اور رضوی علو مرتبت کا ظہور جس شان و شوکت سے سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کے وجود باجود میں ہوا، قیامت تک وہ اپنی مثال آپ ہیں. حضرت تاج الشریعہ بریلی شریف میں مفتیان کرام علماء نظام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں کہ آپ سے داتا حضور گنج بخش فیض عالم کہ اس مدحیہ شعر کے بارے پوچھا گیا کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دل مبارک سے جنت کی خوشبو بن کے نوکے زبان پر آیا اور فردوسی پھولوں کی بہار دکھا گیا. حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان الازہری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت داتا گنج بخش کی شان میں کیا کہہ سکتا ہوں، جبکہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل آرا رہنما. کہ حضرت داتا صاحب کی ذات دونوں جہانوں کے لیے فیض رساں ہے. زمین ہو یا آسمان، حضرت داتا گنج بخش کا خان جود و کرم ہر جگہ کشاتا ہے. اہل زمین بھی داتا حضور کے فیض سے فیض یاب ہے، اور اہل آسمان بھی داتا حضور کی کرم نوازی سے مالا مال ہے.
حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا کہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب کی شان میں کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مظہر نور خدا کا مطلب کیا ہے کہ نور خدا محمد مصطفیٰ ہے، نور خدا احمد مجتبی ہے، نور خدا سید المرسلین ہے، نور خدا خاتم النبیین ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا نور ذات مصطفیٰ میں چمک رہا ہے اور مصطفیٰ کریم کے کمالات داتا گنج بخش کی ذات میں چمک رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ و تبارک عنہ آپ کے کمالات کا خطبہ پڑھتے ہوئے مفکر پاکستان، مفکر اسلام، مصور پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال، ہمارے بابا جی کے ممدوح امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اقبال کو زندہ کر گئے۔ اقبالیات کا احیاء ہی نہ کیا، اقبال کا بھی احیاء کر دیا۔ قوم تو بھلا چکی تھی، خودی کا سبق یاد دلایا تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے۔ اقبال نے داتا حضور کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را خرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد از نگاہش خانہ باطل خراب پاسبان عزت ام الکتاب۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال کہتے ہیں لاہور والوں تمہیں داتا گنج بخش کے مرتبے اور مقام کا ادراک نہیں۔ داتا حضور وہ ولی کامل ہیں، وہ مقرب بارگاہ الہی ہیں، قرب مصطفیٰ کے نور سے وہ مالا مال وجود باجود ہے داتا گنج بخش کا، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ معین الدین ہندوستان جا میرے دین کی خدمت کر، وہ معین الدین جو بغداد سے غوث اعظم کی بارگاہ سے سند تکمیل لے کر آئے، وہ معین الدین جو اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کے در اقدس سے صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا تاج سر پہ سجا کر آئے، وہ معین الدین جن کی ایک نگاہ ناز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر ڈالا، وہ معین الدین جس نے شہر ہند میں قدم رکھا تو اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، وہ معین الدین جس کے انفاس سے مطیبہ نے ہند سے کفر کی بو زائل کر کے توحید و رسالت کی مہک رچا بسا دی، وہ خواجہ معین الدین۔ اقبال کہتا ہے کہ داتا صاحب کا جو مزار ہے، داتا صاحب کا جو دربار ہے، داتا صاحب کی جو مرکد نورانی ہے، مرکد نورانی ہے داتا صاحب کا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی معین الدین اجمیری سلطان ہند، معین الدین اجمیری برکت المصطفیٰ فی الہند، معین الدین اجمیری۔ آپ جب داتا گنج بخش کے در پر پہنچے تو داتا صاحب کا روزہ دیکھ کر ان کو گنبد خضرا کا جلوہ نظر آیا، داتا صاحب کا مرکز نور دیکھ کر ان کو مطاف و مسعی
اور بیت اللہ شریف کے جلوے نظر آئے. کیا خوب کہا نائب محدث اعظم حضرت مولانا مشتاق احمد فاروقی شیخ الحدیث الہی رحمہ نے، تیرا گنبد خضرا کا پر تو ہے شاہ. اے میرے داتا تیرا گنبد خضرا کا پر تو ہے شاہ، تو ہے ذل مصطفیٰ مخدوم داتا گنج بخش. اور سید والا حسن کے حسن کی تصویر ہے آن شاہ کربلا مخدوم داتا گنج بخش. سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو دیکھتے ہیں، مولا علی پہلو میں کھڑے ہیں. صدیق اکبر آگے بڑھے، امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، چوم کر سینے سے لگا لیا، مسکرا کر کندھے پہ بٹھا لیا، اور صدیق اکبر فرمانے لگے بھی ابھی حسن تجھ پر ابو بکر کی ماں قربان، تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان، تجھ پر ابو بکر کی جان قربان. بھی ابھی شبیہ ہم بن نبی حسن میں تجھے دیکھتا ہوں تو رخ ودہا نظر آتا ہے. حسن تیری آنکھوں میں مازار کا جلوہ نظر آتا ہے. حسن تیری جبین سعادت میں وہ شمس کا نور فروزہ نظر آتا ہے. حسن چہرہ تیرا ہے لیکن مظہر حسن مصطفیٰ. اور ادھر چہرہ داتا گنج بخش کا ہے، مظہر حسن حسن مجتبیٰ. سید والا حسن کے حسن کی تصویر ہے آن شاہ کربلا مخدوم داتا گنج بخش. اقبال کہتے ہیں معین الدین اجمیری سے پوچھو، سلطان الہند سے پوچھو، اس حسینی گلشن کے مہکتے پھول سے پوچھو، اس اولاد بطول سے پوچھو، ان کی تربت تہ پر جاؤ اور پوچھو اے اجمیر کے سلطان لاہور کے شہنشاہ کے بارے کیا کہتے ہو؟ اے اجمیر کے والی کے بارے کیا کہتے ہو؟ اے ہند کی ولایت کے پاسبان ارض و سما میں فیض لٹانے والے گنج بخش کے بارے کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہوئے آج بھی سنائی دیں گے اور دکھائی دیں گے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. جو بات میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا اقبال کے کلام سے سننے کے لائق ہے. اقبال نے داتا گنج بخش کی شان میں کیا کہا؟ ان کی کرامتیں دیکھتے ہوئے، داتا صاحب کی عظمتیں دیکھتے ہوئے، داتا صاحب کا علو مرتبت دیکھتے ہوئے، حسب نسب دیکھتے ہوئے، ولایت میں بلند پایا دیکھتے ہوئے اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں عہد فاروق از جمالش تازہ شد. عجب منقبت گوئی کی اقبال نے داتا صاحب کی. اقبال کہتے ہیں عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق حرف او بلند آوازہ شد. اقبال کہتے ہیں داتا صاحب کے وجود سے فاروق اعظم کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں. داتا صاحب کے ہند میں آنے سے فاروق اعظم کی خلافت کا دبدبا نظر آتا ہے. داتا حضور کی تبلیغی شان و شوکت کو دیکھ کر فاروق اعظم کے دور کا اسلام کا سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح فاروق اعظم کی ذات اسلام کے لیے شان و شوکت کا باعث تھی، اقبال کہتے ہیں داتا گنج بخش کی بھی ذات دین اسلام اور ایمان اسلامیان کی شان و شوکت ہے. جس طرح فاروق اعظم کے وجود سے مسلمانوں کو طاقت ملی، اقبال کہتے ہیں داتا گنج بخش کے وجود سے بھی آج بھی مسلمانوں کو طاقت مل رہی ہے. جس طرح فاروق اعظم کے صدقے میں پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلام کا پرچم بلند ہوا، مسلمانوں کا وقار آسمانوں سے بھی ورا رفعتیں پا گیا. اقبال کہتے ہیں اللہ کی قسم آج جو اس دھرتی پر
فیضان ہے داتا گنج بخش کا. آج جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صلاح اٹھ رہی ہیں یہ فیضان ہے داتا گنج بخش کا. آج جو مسجدوں محرابوں ممبر خانقاہ اور مدرسہ سے قال اللہ تعالی و قال الرسول کی صدائیں اٹھ رہی ہیں یہ سارا فیضان ہے داتا گنج بخش علی حجویری. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنایا کرتے تھے کہ جب پیر سید مہر علی شاہ ختم نبوت کے عقیدے کی پاسبانی کے لیے عزت و ناموس رسالت کی نگہبانی کے لیے مرزا کان دجال کے ساتھ برسر پیکار ہوئے اور میدان عمل میں آ کر مرزا کان دجال کا رد کیا اپنی علمی تقریری روحانی طاقتوں کو بروئے کروا کر اس شیطانی گروہ کا سد باب کیا. ان دنوں کسی نے پیر صاحب کو کہا کہ آپ فقیر بننے تو یہ کن کاموں میں پڑ گئے؟ تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ہم سے بے غیرتی والی فقیری نہیں ہوتی. یعنی اللہ کا فقیر وہ، سچا صوفی وہ، سچا پیر وہ، سچا ولی وہ، سچا عالم وہ، سچا مسلمان وہ، سچا سنی وہ جو سر پر کفن باندھ کر رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اترا ہے. اب یہ نکتہ علامہ اقبال نے حضرت داتا صاحب کی سیرت سے لیا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں داتا حضور کی شان میں کہ پاسبان عزت ام الکتاب. کیا کہا؟ پاسبان عزت ام الکتاب، آستانے بسانے والوں، پیری مریدی کا دھندا چمکانے والوں، مشیخت کے نام پر، طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر حضور کی بھولی بھالی بھیڑوں کو لوٹنے والوں. اور داتا جو ولیوں کے دولہ ہیں، جو صوفیوں کے شہنشاہ ہیں، جو طریقت و تصوف کا منتہا ہیں، طریقت کے رستے پر چلنا، تصوف کی وادیوں میں اترنا، یہ کچھ اور معنی رکھتا ہے. اور طریقت و تصوف کے منتہا کو پا لینا یہ اور معنی رکھتا ہے. کتابیں پڑھ کر نہ تو تصوف سمجھ میں آ سکتا ہے اور چلے کاٹ کر نہ ہی طریقت کی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں. تصوف کی روح اس وقت دل میں جاگزی ہوتی ہے اور طریقت کی منزل اس وقت دکھائی دیتی ہے جب داتا گنج بخش کی نگاہ کرم دل پہ پڑ جاتی ہے. اور داتا گنج بخش کا تعارف کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں پاسبان عزت ام الکتاب کہ داتا صاحب نے ساری زندگی عزت و ناموس رسالت پر پہرا دیا. داتا صاحب نے ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. داتا صاحب نے ساری زندگی دین اسلام کی شان و شوکت کا کام کیا ہے. داتا صاحب نے ساری زندگی مسلمانوں کو حضور کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا ہے. داتا کا وجود عزت قرآن کی دلیل ہے. داتا کا وجود ملت اسلامیہ کی پاسبانی کی دلیل اور حجت ہے. داتا کی ذات ہی قرآن پاک کی عظمتوں کی کھلی برہان ہے. داتا گنج بخش کا سچا عاشق
وہی ہو سکتا ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار اٹھا کر یہ نعرہ لگاتا ہو من سب نبی من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. جس کو من سب نبیا فاقتلوہ کی حدیث پاک سے اور اس صدائے دل نواز سے کچھ الرجی ہونا، نہ وہ داتا والا ہے، نہ وہ خواجہ والا ہے، نہ وہ بغداد والے کا کچھ لگتا ہے، نہ اسے مولا علی سے کوئی ربط ہے. اقبال نے بتا دیا 2 مصروں میں کہ داتا گنج بخش کے در پر آنے کے بعد اگر نام نبی پر فدا ہونے کا جذبہ نہیں ملتا تو داتا صاحب کے پاس نہیں آیا. اگر داتا کے صحن میں بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کی صدا سے تیرا دل مسرور و مخمور نہیں ہوا تو پھر بقول امام احمد رضا سن لینا، نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. ذلیلہ تو کہتا ہے داتا صاحب کے عرس میں لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا، تیری اوقات کیا ہو؟ اور ذلیلہ داتا کا عرس ہوتا ہی لبیک کے صدقے میں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آج اگر میرا بابا اس کرسی میں بیٹھا ہوتا، آج اگر میرا بابا یہاں بیٹھا ہوتا، رب دی سو اور سان تو پہلے انہوں دا چلی سان کر دیندہ. تو گل کوئی ایسی نہیں، بابے دا پتر جیون جو گا ہے وے نا، اور شیر دا پتر شیر آ رہا ہے، او پگیارو شیر دا پتر آ رہا ہے، تانو دسے گا لبیک دا نعرہ روکن دا انجام کی ہوندہ ہے. بابا جی نے مار روڈ پہ کہا تھا نا، ہم سے پوچھتے ہیں ریلی کب نکلے گی، ختم کتنے بجے ہوگی، کہاں سے جاؤ گے، کہاں سے آؤ گے؟ بابا جی نے کیا کہا تھا؟ اور توڑے پیودا ملک ہے، جدو جاواں گے ریلی کٹاں گے، جتھے جاواں گے لے کے جاواں گے. اوہ سن لو داتا دے اسلی گل نہیں، دن رات صبح شام 24 گھنٹے جدو چاواں گے داتا دے بوئے تے آکے لبیک دا نعرہ لاواں گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کیا کہا؟ زندہ فقتلو بے کرتوتیو. بابا جی نے مینار پاکستان داتا صاحب کے در و دیوار کے سائے میں کہا تھا نا، دھرو دھرو کتےو مال کا نہیں پہ گئے ہو. اور جڑا صحابہ تے پونکیا بابا جی نے انہوں آکھیا دھرو دھرو کتےو مال کا نہیں پہ گئے ہو، اور دھرو دھرو کتےو لبیک یا رسول اللہ نے پہ گیا. لبیک کا نعرہ نہیں لگنا تے تیری بے بے اندرا گاندھی دا نعرہ لگنا. کیا بات ہے، کیا بات. لبیک دا نعرہ نہیں لگنا. کسی گندی ماں نے ہو جا جمعہ ہی نہیں جڑا لبیک دا نعرہ روک سکے. کیا بات، کیا بات. بے شک بے شک. اپنے نسب نہ ہمیں بتاؤ. رب نے پردہ رکھا تو پردہ رہنے دو. بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، میری امی مجھے کہا کرتی تھی، بابا جی کہا کرتے تھے
کہ میری ماں جی منو آخ دے سن کہ حافظ بیٹے نسب دسنے نہیں پہندے، کیا بات، کرتوتاں تو پتہ چلتا ہے، حلالی خون والے نو دسنا نہیں پہندا۔ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف لکھنے والے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی تو وہ ہاتھ ٹوٹ گئے جو حضور کی طرف اٹھے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف بولنے والی زبانیں گنگ ہو جائیں، لبیک یا رسول اللہ کے خلاف چلنے والے دماغ مفلوج ہو جائیں۔ بابا جی نے کہا تھا نا الیکشنوں کے بعد کہ یا اللہ سب نو گن لے، جنہیں جنہیں تیرے محبوب دے دین دا راہ ڈکیا انہوں نے گن لے، کہا تھا بابا جی نے، یاد ہے؟ تے بابے دے پیرا نو ہتھ لا کے میں آخنا داتا صاحب گن لگو، توڑے بوے تے آن والیانو، توڑے نانا جی دے نعرے تو روکن والیانو گن لگو، داتا جی اگلے عرص تو پہلے پہلے اکالیاں پہ ڈارو دفع کر دے ہو، دفع کر دے ہو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ سیاسی نعرہ ہے، بوتھی تکی اپنی جے تیری سیاست زانیاں شرابیاں دے پیراں چ بہنا لاؤندی ہے تے لبیک والیاں دی سیاست آمینہ دے لال دے قدمہ دے قرآن ہوئے ہوندی ہے۔ ہماری سیاست کے اولین بانی ابو بکر صدیق اکبر ہیں، ہماری سیاست کا تعلق عمر فاروق اعظم کی خلافت سے جڑتا ہے، ہماری سیاست میں عثمان غنی کی شرم و حیا ہے، مولا علی کی شجاعت و بصالت ہے، امام اعظم کی فقاہت ہے، غوث اعظم کی ولایت ہے، میرے سونے داتا کی عنایت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ گدڑو جڑے 4 دیہاڑے جیونا جے جیو لو، لبیک والے آ رہے ہیں، بولو بولو لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک سوچنے کی بات ہے، آخر ان بے دینوں کو لبیک یا رسول اللہ سے درد کیا اٹھتا ہے، ان کو چڑ کیوں ہے، ان کی نیندیں حرام کیوں ہوتی ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ میں کسی کے باپ کا ذکر تو نہیں، ہاں فاطمہ کے ابا جی کا ذکر ہے، حسن حسین کے نانا جی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، تے توڑے کے لئے جے تائیں پھٹ دے رہے۔ کیا کہا تھا میرے امام احمد رضا نے، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ امام احمد رضا نے کہا تھا جڑا ایک بار روکے نا لبیک کہیں تو تیو دے سامنے 10 بار آکھاں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ یہ صحابہ کا نعرہ ہے، صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایمانیات بیان کرتے ایک حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل ہے، حضور نے خوشخبری دینا چاہی کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور دل سے تصدیق کر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر دی، اللہ کی توحید کی گواہی، حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دل و زبان سے جس نے دے دی وہ جنتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ معاذ کو، اپنے غلام کو فرماتے ہیں، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ، کیا کہا حضور نے؟ اے معاذ بولو،
بولو بولو. حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. انہوں نے کیا کہا؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. حضور نے پھر فرمایا یا معاذ. پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. پھر فرمایا اے معاذ. پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. حضور نے جتنی بار بلایا اتنی بار لبیک یا رسول اللہ و سعدیک کہا. اور کمینیا، معلوم یہ ہوا حضور سننا چاہتے ہیں میں امتیاں نو سجدہ روا تے اور لبیک آخ دے رہے نا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور پھر ایک دن ابو ہریرہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں. فرمایا منو ڈاڈی بھوک لگی، کئی دن تو کچھ کھادا ہی نہیں سی، تو میں حضور دی راہ مل کے بہ گیا. ابو بکر لنگے میں آکھیا سرکار کوئی آیت سنا دیو. آیت سنائی تشریف لے گئے. فاروق اعظم لنگے میں کہ حضور تسی بھی کوئی آیت سنا دیو قرآن دی. آیت سنائی تشریف لے گئے. فرمایا بھوک نال میرا عجیب حال. تھوڑی دیر لنگی دے حضور تشریف لے آئے. کون تشریف لائے؟ حضور تشریف لائے. میں حضور نو تکیا، حضور نے میں نو تکیا. اندر پکھنے دے ہلچل مچائی سی تے چہرے تو بھی میری کمزوری ٹپک رہی سی. ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں. فرمایا جو میرے من میں تھا اور جو میرے چہرے پہ تھا حضور سب جان گئے. حضور نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا یا ابا ہر. یہ پیار میں کہا. نام تو ابو ہریرہ ہے، عربی لوگ پیار میں اس انداز میں نام لیا کرتے. فرمایا یا ابا ہر، اس کا مطلب ہے او سونے ابو ہریرہ، اے پیارے ابو ہریرہ. عرض کی لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ حضور جنت کی خوشخبری دیں تو صحابہ لبیک یا رسول اللہ کہیں. تو جے صحابہ نو بھوک لگ گئے تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں. فرمایا چل میرے ساتھ. حضور کے ساتھ ابو ہریرہ چل پڑے. حضور اپنے گھر لے گئے. حضور اپنے او تو لبیک آخ دے صحیح نام مراداں، سونا تیرا ہاتھ پڑھ کے اپنے کار ہی لے جائے گا. ذلیلہ تو لبیک نال کیا لڑنا ہے؟ او لبیک نو لبیک آکھن والے نے حضور اپنے کار لے جاندے نے. ابو ہریرہ کو گھر لے گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دودھ دا پیالہ پیاس. حضور نے کار والے کو پوچھے دودھ کتھوں آیا؟ عرض کی کہ سرکار فلانا تھوڑا غلام ہدیہ پہنچا کے گیا، تحفہ دے کے گیا. حضور نے مینو تکیا. فرمایا ابو ہریرہ. پھر فرمایا یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ. تے ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ فرمایا جا اصحاب صفن بلا لے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پختے بنو چنگی چوکھی لگی سی. میں دل سے سوچیا پیالہ ایک کے دودھ دار تے 70 بندے باہر بیٹھے نے، انہاں سب نو میں بلا لے آیا تے ایک پیالہ دودھ دا کی کرے گا. فرمایا لیکن حضور دا حکم سی میں گیا انہاں نو لے آیا. پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا تھا جب وہ آئیں گے حضور مجھے ہی فرمائیں گے ابو ہریرہ چل ان کو دودھ پلا. فرماتے ہیں وہ آئے، سرکار نے دودھ کا پیالہ مجھے دیا. فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کو پلایا، اس نے جی بھر کے پیا، رج کے پیا. جب نکو ناکو ہو گیا تو پھر چھوڑا. دوسرے کو دیا، اس نے بھی رج کے پیا، سیراب ہو کے پیا، شاداب ہو کے پیا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تمام اصحاب صفہ نے
جی بھر بھر کر وہ دودھ پیا. فرماتے ہیں میں تکیا تے دودھ ایک قطرہ بھی کٹیا نہیں سی. حضور دے ہاتھ لگے ہون تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بجے ہون تو کوئی شے کٹ جائے. فرماتے ہیں پھر حضور نے اپنے ہاتھ تے وہ دودھ کا پیالہ رکھا. فتبسما ابو ہریرہ بار بار کہتے حضور جانتے تھے نا سب تو ود بھوک تینوں لگی ہے, سب تو زیادہ بھوک دی ہلچل دے اندر مچی تے اے آپ آخر تے پیے گا. حضور پھر مسکرائے. فرمایا ابو ہریرہ ہن تو تے میں باقی بچے. انا و انت صدقے جاواں ابو ہریرہ دے مقدرہ تو جنہاں نو حضور فرمان ابو ہریرہ ہن تو تے میں. وہ حضور جی نو فرما دیں ہن تو تے میں, ہن تو تے میں. وہ کیا کہا کرتے تھے بابا جی, وہ مرنا تے ہے کوئی چاچدہ مرو قبر سے جاؤ فرشتے پوچھن مر ربو کا ماں دینو کا ماں کنتا تقول تے حضور آکے آپ فرمان وہ انہوں جان دے ہو ہے اپنا ہی ہے اپنا ہی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ہریرہ اب تو ہے اور میں ہوں, تو ہے اور بولو تو ہے اور میں. عرض کیجئے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ. 3 مرتبہ اس حدیث میں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کی صدا. فرمایا اچھا چل تو پی عشق پی تو. فرماتے میں نے پیا. حضور نے پھر فرمایا عشق اور پی. فرماتے میں نے اور پیا. جب پیالہ پیچھے کیا حضور نے پھر فرمایا اور پی. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور امام کیا کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اس وقت ابو ہریرہ کہہ رہے ہوں گے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا. موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائنا, کون لا دے مجھے طلبوں کا غسالہ تیرا. فرمایا حضور بار بار مجھے فرمائے اور پی. فرمایا میں بھی جاواں. فرمایا پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس رب دی سوں جس رب نے تانوں ساڈے کول بھیجیا. حضور ہن گنجائش بچی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر حضور نے پیالہ پکڑا, بسم اللہ شریف پڑھی, اللہ کی حمد کی اور اپنے لبان نور سے پیالہ لگایا اور خوشبودار معطر سانسوں کے ساتھ سانس لے کے وہ جام شیر پی لیا. مدینہ پاک کا یہ منظر 1400 سال کے بعد امام احمد رضا نے بخاری شریف کے درپن میں جب دیکھا تو پکارنے لگے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو کیا کہا اقبال نے داتا صاحب کی بارگاہ میں, از نگاہش خانہ باطل خراب پاسبان عزت ام الکتاب, از نگاہش خانہ باطل خراب, کہ داتا صاحب کے وجود سے باطل لرزتا ہے, داتا صاحب کے نام سے باطل کانپتا ہے, داتا صاحب کے ذکر سے باطل بھاگتا ہے. داتا کی محبت کا زمزمہ انہی زبانوں میں جاری ہوتا ہے جن کے سینوں میں حق کا سورج چمک رہا. لبیک یا رسول اللہ. آخری بات سماعت کیجئے, ہم نے ان باطل پرستوں کو بتانا ہے, ان زندگی یزیدی ٹولے کو بتانا ہے
کہ دہن میں زباں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. کل داتا صاحب پڑھ کے سارے داتا صاحب نو گواہ بنا کے پڑھن گے. دہن میں زباں نہیں، اینج نہیں پڑھنا، کسی چج نال پڑھنا ہے. داتا صاحب نو تکا کے پڑھنا ہے، داتا صاحب نو وخا کے پڑھنا ہے، داتا صاحب نو گواہ بنا کے پڑھنا ہے. کنج پڑھنا ہے؟ دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. یہ پڑھ کے پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے سر جھکا کے مدینے کا تصور جما کے پھر دھوم مچانی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. یہ بڑے چنگے نقیب نے کہنے 5 منٹ ہور لا لو، نہیں تو نقیب کہنے بس 5 منٹ ہی لانا. یہ کہنے 5 منٹ ہور لاؤ، پھر لا دیئے جی تسی لواؤ تو پھر لا مانگو. نہیں یہ آواز 2 منٹاں دی آئی، 5 منٹاں دی نہیں آئی. کوئی 3.5 منٹ ہو گئے ہن 5 منٹ پورے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ناشی والے آگے. چلو جی میرے 5 منٹ نعت خان مل گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.